جو قانونی شہادت آرڈر ہے اس میں چیپٹر 3 میں ریلیونٹ فیکٹ ڈسکرائب کیے جائیں گے کہ یہ فیکٹ جو ہے یہ ریلیونٹ ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ ریلیونٹ فیکٹ کہتے کس کو ہے. تو ریلیونٹ فیکٹ اس کو کہتے ہیں. پہلے میں ریلیونٹ کے معنی بتاؤں کہ ریلیونٹ کس کو کہتے ہیں. ریلیونٹ کہتے ہیں کہ بیئرنگ اپان اور اپلائنگ ٹو میٹر ان ہینڈ، کہ آپ کے پاس جو بھی مواد ہے، جو بھی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کا کیا تعلق ہے اس سے، دوسرے سے، اس کی کیا بیئرنگ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ کتنا نمایاں ہے، پرٹیننٹ کتنا ہے، کتنا عام ہے. اور تیسری اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ پروپورشنل ٹو سفیشینٹ لیگیلٹی، کہ جو قانونی مزاج کے تناسب سے ہو، کہ جو قانون کی بات ہے کہ کتنا قانونی طور پر یہ کتنا سفیشینٹ ہے اور اس کے تحت اس کا تناسب کتنا ہے، پروپورشن کتنی ہے. یہ تو ہے اس کی. اور تیسرا اس کے ریلیٹنگ ٹو، کنیکٹنگ، اس کا کیا تعلق ہے دوسرے فیکٹ سے، اس کو کیا ریلیٹ کیسے کرتا ہے، ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ود ادر فیکٹس. تو یہ تو ہو گئی اس کی ڈیفینیشن ریلیونٹ کی. اور بھی اس کی ہے کہ یہ اٹیچڈ ٹو، کنیکٹڈ ٹو، ڈپینڈنٹ، منحصر کتنا ہے، سبارڈینیٹ ہے کس سے، کہ دوسرے فیکٹ سے اس کے یہ سبارڈینیٹ ہے یا ریلیٹڈ ہے یا ڈپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اب ہم اس کو قانون شہادت آرڈر کے تناظر میں اس کا میں پڑھوں گا ٹیکسٹ. ون فیکٹ از سیٹ ٹو بی ریلیونٹ ٹو این ادر. کسی ایک فیکٹ کو ہم ریلیونٹ کہیں گے دوسرے فیکٹ سے when one is connected with the other in any of the ways، کہ جب ایک فیکٹ دوسرے سے اس طرح کنیکٹ ہو. کس طرح؟ in the provisions of the relating to the relevancy of facts، کہ جو میں نے کہا کہ چیپٹر 3 آئے گا ریلیونسی ایکٹ کا، ریلیونٹی فیکٹس کا، اس کے مطابق پھر یہ ہوگا کہ اس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، اس سے ان سے تعلق کیا ہے، اور what is the way to having a relation with the facts of which have been enumerated in a chapter 3, the relevancy of facts میں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ریلیونٹ ورڈ کی ڈیفینیشن میں نے عرض کی ہے، اس کو جب صحیح تناظر میں دیکھیں گے اس وقت جب ریلیونسی کے چیپٹر پہ جائیں گے جو کہ قانون شہادت آرڈر نے ریلیونٹ فیکٹس ہیں ان کی قسمیں بتا دی ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں یہ ریلیونٹ ہوں گے. وہ آرٹیکل 17 سے لے کر وہ 59-60 تک ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دے آر دا ریلیونٹ فیکٹ، جو پراجنی ہے قانون شہادت آرڈر کی، یہ ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے اور ان کی یہ ریلیونسی ہوگی. اس ڈیفینیشن میں کہ ریلیونٹ کہتے کس کو ہے یہ ہے اس میں. اب میں دی ایکسپریشن فیکٹس ان ایشو، کہ وہ فیکٹس which are in issue, which are the main moot point, which are in controversy, which has to be decided by the courts. ان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ fact in issue includes any fact, it may be any fact. اس کی آپ کے ڈیفینیشن ہے from which either by itself، تو وہ جو فیکٹ ہے یا تو بذات خود کافی ہو کہ میں ہی کنٹروورشل ہوں، مجھ پہ ہی فیصلہ ہونا ہے، یا ان کنیکشن ود ادر فیکٹس، یا اس کو اگر دوسرے دیگر فیکٹس کو ملا کر ثابت کیا جائے. کیا ثابت کرنا ہے؟ دی ایگزسٹنس، نان ایگزسٹنس، کہ اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے. ایگزسٹنس مین کہ اس کا موجود ہونا، اس کا ایگزسٹ کرنا، اس کا وجود میں ہونا، کہ کیا بذات خود ہی وہ سفیشینٹ ہے یا کسی اور دیگر فیکٹ سے مل کر وہ اپنے وجود کا ہونا یا نہ ہونا. کس چیز کا وجود کا ہونا نہ ہونا؟ وہ ہے نیچر اور ایکسٹینٹ آف اینی رائٹ لائبلٹی، کہ جو بھی چیز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس لائبلٹی کی یا وہ رائٹ ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کس قسم کا رائٹ ہے، اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے. نہ آگے ہے
لائبلٹی اور ڈسیبلٹی، یا اس میں وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی معذوری ہے کہ وہ چیز لے ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی رائٹ ہے ہی نہیں ہے. اسرٹیڈ اور ڈینائڈ، وہ آدمی جو مانگ رہا ہے یا وہ آدمی جو اس کو ڈینائی کر رہا ہے، اس کی ایکسٹینٹ کو دیکھنا ہے ان اینی سوٹ اور پروسیڈنگ. تو مطلب اس کا یہ نکلا کہ فیکٹ اینڈ ایشو انکلوڈز اینی فیکٹ وچ فرام اٹ سیلف، جو کہ بذات خود ثابت کرے کہ میری ایگزسٹنس ہے، اور اس کو دیگر فیکٹس کے ملا کر اباؤٹ دی ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس، کہ وہ اس کا وجود ہے یا نہیں. کس کا وجود؟ کسی رائٹ کا، کسی لائبلٹی کا، کسی ڈسیبلٹی کا، اس کا نیچر، اس کی قسم کیا ہے، اور اس کی لمٹ کیا ہے اس رائٹ کی، اس لائبلٹی کی، اس کی ڈسیبلٹی کی، جو وہ کلیم کر رہا ہے اور دوسرا اس کو ڈینائی کر رہا ہے. دو ہی ہوں گی نا پارٹیاں ڈینائی کریں گی. تو جو پروسیڈنگ کسی میں ہو، اس کو کہتے ہیں فیکٹ اینڈ ایشو، وچ از اے موٹ پوائنٹ وچ ہیز بین ریزالوڈ تھرو ریکارڈنگ آف دی ایویڈنس. اب اس میں السٹریشن بیان کروں گا کہ فیکٹ اینڈ ایشو کیا کہتے ہیں. یہ لیگلی یہ بات ہے. سپوز کہ اے نے بی کو قتل کر دیا، اب ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس میں یہ جو موجودہ ہیں وہ فیکٹ اینڈ ایشو ہوں گے. نمبر ایک کیا ہوگا کہ اے نے بی کو قتل کیا ہے، اٹس اے فیکٹ اینڈ ایشو. نمبر دو ہوگا کہ اے نے بی کو مار دیا ہے، یہ بھی فیکٹ اینڈ ایشو ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ اس نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ اسے غیرت کے نام پہ مارا ہے، سڈن اینڈ گریو پراووکیشن کی وجہ سے مارا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا وہ اس نے جب قتل کیا ہے تو وہ تو اس کو تو کسی جرم کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ تھا، وہ پاگل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچر آف جو میں نے فیل کیا ہے، ایکٹ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. A fact is said to be proved when after considering the matter before it، کہ کسی بھی معاملے کو ہم کہیں گے یہ پروو ہو چکا ہے، یہ پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے. کب؟ کہ جب وہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے اور وہ عدالت اس کو جانچ پڑتال کر کے کنسیڈر کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یا تو اس نے بلیو کر لیا ہے کہ یہ فیکٹ ایسے پروو ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی ہوا ہے، یا اس کا ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس، کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا اتنا اغلب ہے، پرابیبل ہے، اتنا ممکن ہے، یہ امکانات کے زمرے میں آتا ہے کہ جس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا کہ مین آف آرڈنری پروڈنس، عام شعور کا آدمی، آئنسٹائن لیول کا نہیں، عام ذی فہم آدمی، عام ذی شعور آدمی، وہ سمجھے کہ ان حالات واقعات میں اس کا نتیجہ یہی ہوا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں پرووڈ. دوسرا ہے ڈس پرووڈ. بات پھر وہی آ گئی پہلے والے پروو والی کہ ڈس پروو ہم اس کو کہیں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ عدالت کے سامنے آئے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچے، اس کو یقین ہو جائے، وہ بلیو کر لے کہ یہ نہ تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے، نہ اس کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس اتنی پرابیبل ہے کہ جو کوئی ذہی شعور آدمی سمجھے کہ ان واقعات میں وہ بھی سمجھے کہ یہ وقوع نہیں ہوا ہوگا. تو اب اسی تناظر میں ہیومن کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر آ جائے گا، اس میں سائیکالوجی آ جائے گی، اس میں آرڈنری پرسوٹس آف لائف آ جائیں گے کہ ان حالات واقعات میں کیا کوئی آدمی بھی ان گیون سرکمسٹانسز میں کسی طرح ریئیکٹ کرے گا. تو سٹینڈرڈ آ جائے گا کہ ہیومن کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر کا، وہ ہیومن کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر کس آدمی کا؟ دا مین آف آرڈنری پروڈنس، کہ جس میں عام فہم آدمی ہو. That man must not be always at the standard of the Einstein or Newton. It must be a man of ordinary prudence. اتنا پاگل بھی نہ ہو کہ جو بالکل ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، جس میں عام فہم آدمی، جس کا ہیومن کانڈکٹ جو ہے جنرلی ہم بلیو کرتے ہیں کہ ان حالات واقعات میں ایسا ہی ہوا ہوگا. اب تیسری بات ہے جی not to be proved. یہ بڑا آسان ہے کہ وہ فیکٹ جو نہ تو پروو ہوا ہو اور نہ ہی ڈس پروو ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں not to be proved. اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ شیل بلیو اے فیکٹ اباؤٹ دی ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس، اور کورٹ مے ناٹ بلیو دی ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس. ہاؤ کورٹ کین ڈرا اے پرزمپشن.
اب اس میں پڑھ رہا ہوں کہ کورٹ میں پرزیوم کہ وٹ از اے پرزمپشن. پرزیومنگ مین کوئی نتیجہ اخذ کرنا, کوئی انفرنس ڈرا کرنا کہ جو فیکٹ سامنے آیا ہے اس نے کورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. اب یہ نتیجے اخذ کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس قانون نے پرووائڈ کیا ہے کورٹ کو, کورٹ میں پرزیوم کہ یہ جو اوپر میں نے کہا کہ اٹ ہیز بین پرووڈ, میں نے بلیو کر دیا ہے. وہ کیوں بلیو کیا ہے کہ میں نے پرزیوم کیا ہے, وہ ڈرا دا انفرنس کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے, اس لیے میں نے اس کو پرزیوم کر لیا. اور دوسرا ہوگا کہ یہ مجھے آرڈر نے پرووائڈ کیا ہے پرزیوم کرنے کا. دوسرا ہے کہ اسی آرڈر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے کورٹ کو کہ یو شیل پرزیوم. وہ کیوں کریں گے, کیوں شیل کیوں ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ان حالات واقعات میں جو میں نے بلیو کیا ہے, کہا کہ مجھے آئی ہیو ٹو ڈرا, آئی شیل. اس لیے پرزمپشن کی دو قسمیں ہیں. ایک ریبٹیبل ہے جو میں آتی ہے, ایک ہے ارریبٹیبل جو شیل میں آئے گی کہ اس کی جو عدالت میں آئے گی پرزیوم کرے گی, اٹ کین بی ریبٹڈ کہ یہ جناب آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا یہ غلط ہے, اس کو میں اس طریقے سے ریبٹ کرتا ہوں, میں ایویڈنس سے آتا ہوں. ایک ہے کہ نہیں کہ ارریبٹیبل ہے, اس لیے میں اس کو کوئی بھی نہیں مانتا, میں اس کو ماننا ہی ماننا ہے. اور جب کوئی ارریبٹیبل پرزیوم کرے گی عدالت کہ واقعی یہ وقوع ہو گیا ہے, تو اس ایویڈنس کا نام, اس فیکٹ کا نام ہوگا کنکلوسیو پروف. اس کا کیا ہوگا؟ کنکلوسیو, حتمی ثبوت کہ وہ حتمی طور پہ ثابت ہو چکا ہے, اس کو ہم کہیں گے کنکلوسیو.